अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। एक्साइटिंग इसलिए कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब तक जितने आपने एपिसोड देखे बड़ा अच्छा फीडबैक दिया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच। आपके सवाल, आपकी क्वेरीज हमें मिलती रहती हैं, उनको भी हम एक दिन पूरा पॉडकास्ट रखेंगे कि जब उन तमाम सवालात के जवाब देंगे। लेकिन एक्साइटिंग इसलिए कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक फीमेल डॉक्टर ने हमें ज्वाइन किया है और आज एक गर्ल टॉक होगी। बहुत सी हमने बातें करनी है, कुछ सेलिब्रिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, किन सेलिब्रिटीज़ को थोड़ी सी निपटाक की ज़रूरत है उनकी भी हम बात कर लेंगे। आज खुल्लम खुल्ला बात होगी। आज हम भूल जाएंगे कि मेरे साथ कोई डॉक्टर बैठी हैं। आज हमने जो है ना वो तमाम राज़ों पर से पर्दा उठाना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर उष्ना अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। एस्थेटिक फिजिशियन है और इसके अलावा जनाब ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं और इतना काम कर रही हैं, एस्थेटिकली लोगों को खूबसूरत बना रही हैं। तो आज बड़े मतलब जाना नहीं कहीं आपने, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि आपके जहन में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम उष्ना, कैसी हैं आप? I'm good. How are you? आई एम टोटली फाइन। आप मेरा स्कैन तो नहीं कर रही कि नाक टेढ़ा है, बोटॉक्स यहाँ चाहिए? जी बिल्कुल, हम जैसे ही किसी का फेस देखते हैं तो हम देख लेते हैं कि उसको किस किस चीज़ की नीड है। तो 2.5 लाख तो बन गया होगा मेरा अब तक। उष्ना, किस तरह से इस तरफ आने का आपको ख्याल हुआ? मैंने सुना है कि आपको आर्टिस्ट बनना था, इंटीरियर डिजाइनर बनना था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बट बिकॉज आई एम गुड एट द स्टडीज अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से जो है द फैमिली वाज लाइक कि नहीं, यू आर द want to be doctor. अच्छा, फैमिली का भी ख्वाब था एंड देन आई रियलाइज कि या व्हाई नॉट। तो खूबसूरती आप चेहरों पे तो ला रही है ना, है ना? वो आर्टिस्टिक जो है ना वो टच आप वो चीज़ या वो वहीं पे निकल रहा है। अच्छा, आप एक तरफ तो एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, दूसरी तरफ आप सर्जन भी हैं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करती हैं। जी, तो व्हिच इज मोर डिफिकल्ट? आई थिंक बोथ ऑफ देम इज़ नॉट डिफिकल्ट, लेकिन या उनको मैनेज करना होता है। आपकी एक अप्रोच होती है दैट हाउ यू अप्रोच टू द पेशेंट्स, तो उसमें ये थोड़ा सा होता है कि आपने मैनेज करना होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, एक इल्ज़ाम कह लें या लोग इसको मानते हैं कि जो स्किन के पेशेंट होते हैं ना वो कभी ठीक हो नहीं सकते, बिकॉज हम नाशुक्रे से लोग हैं ना, अभी यहाँ कमी रह गई, बाल कुछ कर लें, नेल्स कर लें, तो इज इट राइट, ट्रू और नॉट? या टू सम एक्सटेंट कि ये ठीक भी बात है, लेकिन ये है कि ठीक हो जाते हैं प्रोसीजर्स अगर आप प्रॉपरली पेशेंट को कंसल्ट करें कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ तक ठीक हो सकता है और कहाँ तक नहीं हो सकता है, और कौन सी चीज़ आपकी ड्रेस हो सकती है, कौन सी चीज़ आपकी ड्रेस नहीं हो सकती, तो हो जाता है बहुत। लेकिन हाँ, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत फॉल्स हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप दीपिका पादुकोण या आप किम कार्दाशियन की फैमिली की तरह लगें, या फिर आपकी अप्रोचेस इस तरह क्योंकि आप कोई फीमेल या मेल एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखना चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है, वो फिर बाकी हम नहीं कर सकते। सही, तो मतलब वो बड़ा मुश्किल काम है कोई आप। लेकिन फिर आप उन्हें कैसे अपने पेशेंट को कहती हैं? फर्ज करें कि आ जाए कि जी मुझे मायरा खान लगना है या किम कार्दाशियन लगना है, तो फिर क्या कहती हैं? देखिए उसमें हम ये करते हैं कि देखिए आपकी जो नेचुरल एक ब्यूटी है, एस्थेटिक्स का काम यही है कि आप अपनी ही मैक्सिमम पे परफॉर्म करें। आपकी जो स्किन की ब्यूटी है वो हम उसको इन्हांस कर लें, ना कि आपको एक अलग पर्सनालिटी में चेंज कर दें। सो नेचुरली रहते हुए हम बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट आती है, नो डाउट। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि आपकी स्किन को विदाउट डिस्ट्रॉय किए या आपकी फीचर्स को विदाउट डिस्ट्रॉय किए वो बहुत अच्छी सी इन्हांसमेंट हम कर सकते हैं। सो या अप्रोचेस हैं। ब्यूटिशियंस के पास जाती है ना दुल्हन की जी, मतलब सही मेकअप होना चाहिए, फिर कहती है नो मेकअप लुक होनी चाहिए। मेकअप होता है लेकिन इतना पता नहीं चलता, तो आप लोग जो है वो नो मेकअप नो एस्थेटिक ट्रीटमेंट वाला लुक देते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम देते हैं। कोई लोग ये नहीं कहते पैसे तो पूरे करें, थोड़ा फिलर और डाल दें इधर, नहीं, हम यूजुअली हम पेशेंट को जब कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो पेशेंट अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक होता है। सो आई थिंक कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अदरवाइज यूजुअली पेशेंट अंडरस्टैंड कर जाते हैं। हाँ, जब नाम ही है तो भी यूजुअली हम उनको भी टैकल कर लेते हैं। अच्छा, आप भी हम इस पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि आपके पास एक मतलब पैमाना होता है या आप चेक कर सकते हैं कि कौन इंसान कितना खूबसूरत है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट? पहले तो हर इंसान ही बहुत खूबसूरत होता है। डिप्लोमेटिक जवाब आ रहा है। या हम पॉलिटिशियंस भी हैं। अच्छा, ऐसा है कि आपके जो वैसे तो हमारे कुछ रेशियोज होते हैं फेस की, दे आर कॉल्ड गोल्डन रेशियोज, ठीक है, जो आपके फेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर तो आप उनको फॉलो कर रहे हैं और अगर आप उनके वो पैरामीटर्स आपकी फेस पे वो पूरे उतर रहे हैं गोल्डन रेशियो के, तो वो आपको अट्रैक्टिव दिखाते हैं। ठीक है, तो हम उनमें अगर तो कुछ चीज़ ऐसी है जो हल्के से टचअप से या कुछ चीज़ें अमेंडमेंट करने से वो हो सकती है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। एंड अगर तो पेशेंट कंफर्टेबल है तो वो यूजुअली उसको करते हैं, तो वो दे लुक अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव. ٹھیک ہے. सो इसमें बेसिकली बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. आपके फेस के यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं, उनको हम गोल्डन रेशियोज बोलते हैं. उनको अगर आप कंपैरेटिवली अगर उनको बैलेंस करें तो आपकी बहुत ही अच्छी और एक अट्रैक्टिव लुक्स बन تو जाती है. سب سے قریب ترین کون ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایسا جو روشے پہ پورا اترتا؟ Yeah, there are a lot of celebrities جو اس پہ پورا اترتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاکستان سے اگر ہم اسٹارٹ کریں تو ہانیہ عامر ہے, اور نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اور بھی بہت سے ایکٹریسز ہیں. فواد خان ہے کہیں آس پاس؟ یا ڈیفینیٹلی ہی از. سو آل دی فینز آف فواد خان, گڈ نیوز فار یو. اور حمزہ علی عباسی؟ یا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. اور لڑکیوں میں کون کون؟ مائرہ خان ہے. ہمائرہ خان ہے, شی از آلسو ویری پریٹی. اور باقی بھی ہالی ووڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں یا بالی ووڈ میں دیکھیں, سو یوزلی انہوں نے بھی بہت سی ٹرانسفارمیشنز ہوئی ہیں ان میں. اچھا صحیح. سو ٹرانسفارمیشنز آپ دیکھیں تو ان میں وہ ریشو پوری ہو رہی ہوتی ہے, گولڈن ریشو. وہ گولڈن ریشو وین ایور دے میٹ دیٹ گولڈن ریشو تو وہ دے لک اٹریکٹیو. تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے خوبصورت نہیں تھا اور اب خوبصورت لگ رہا ہے. سو واٹس دا ریزن؟ بیسکلی وہ گولڈن ریشو ہے جو پوری ہو رہی ہوتی ہے. سو ویسے پاکستانی فیچرز بڑے پیارے ہیں مجھے لگتا ہے. یا یونیک ہے, بیوٹیفل ہے, آلدو دے آر ویری اٹریکٹیو. ان کا ہمارا جو کلر ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے, بیٹش ٹونس میں ہے. سو فیئر سے زیادہ جو ہے بیٹش کلرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹیو. فیئر چٹا, مجھے چٹا کر دے, یہ لائن بڑی سنی ہوگی آپ نے. یا بہت زیادہ. تو کیا ڈیلی آن دا ڈیلی بیسس, آلموسٹ یہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس یہ لائن آتی ہے کہ مجھے گورا کر دیں, مجھے چٹا کر دیں. اور بہت مشکل ہوتا ہے پیشنٹس کو سمجھانا کہ آپ کی فیئرنیس جو ہے کیا ہے. ایک تو دیکھیں آپ کے جینس میں یہ کلرس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈل ہو جاتا ہے. اوکے. آپ اسکن کیئر نہیں کر رہے, آپ کی ہائیجین نہیں ہے, ڈائٹ اچھی نہیں ہے, آپ انٹرنلی جو فوڈ انٹیک کر رہے ہیں دیٹس ناٹ گڈ. آپ کی جو ڈیلی اچھی وائٹامنس کی انٹیک ہونی چاہیے وہ اچھی نہیں ہے. آلدو وہ نیچرلی آپ ڈائٹ سے چیزوں سے لے سکتے ہیں, آپ نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی اسکن کیسے گلو کرے؟ آپ اسٹریس لے رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے, آپ ایکسٹرنلی بہت سے انوائرمنٹل فیکٹرز, ڈسٹ ہے, پولوشن ہے, گھر میں اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں یا ورک پہ اسٹریس آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ نہیں کر سکتے. سو ایٹ دا اینڈ یہ ساری چیزیں آپ کے باڈی پہ کے کلر پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں, اینڈ اسپیشلی فیس پہ, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ آپ کے ہارمونس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے ہارمونس جیسے ہی آپ کی باڈی میں ایک سرٹن لیول سے اوپر جاتے ہیں, آپ کی کلر, آپ کی باڈی میں ہائپر پگمنٹیشن آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹیننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ زیادہ انوائرمنٹ ہاٹ ہوتا ہے, سمر سیزن از مور ایز کمپیئر ٹو دی ادر سیزن. سو کیا ہوتا ہے کہ ٹیننگ بہت جلدی ہو جاتی ہے. ہماری جو ہم لگاتے نہیں ہیں, عادت ہی نہیں ہمیں. اس کے علاوہ جو آپ کی ہمارے سن ایکسپوجرز ہیں وہ بہت زیادہ ہے ہمارے سے. ہماری جو ٹیننگ ہے, ہماری جو ٹونس ہیں, بیسکلی جو اسکن ٹونس ہیں, دے آر مور ویٹش, اور وہ بہت زیادہ ارلی اور امیڈیٹلی ٹین ہو جاتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سو چٹا کرنے کا پھر کیا سولوشن ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ چٹا کرنے کی بات کوئی نہیں سنتا ہوگا اس وقت, کوئی نہیں سمجھتا ہوگا. نہیں سمجھتے ہیں پیشنٹس, دے ڈو انڈرسٹینڈ. ہم سب سے پہلے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں فرسٹ. اگر آپ اپنی ڈائٹ اچھی کر لیتے ہیں, اینڈ سیکنڈ نمبر پہ آپ اپنا سن اسکرین اپنی ڈیلی بیسس پہ ایڈ کر سکتے ہیں, دین وی ڈو ٹریٹ یو. تو میرا سب سے پہلے اپنے پیشنٹ سے یہی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ بتائیں ڈائٹ اچھی کر سکتے ہیں, آپ جنک کو چھوڑ سکتے ہیں, ڈال دیں سب کچھ, آپ سن اسکرین لگا سکتے ہیں. سن اسکرین لگانا از ناٹ ڈیفیکلٹ, لیکن انیشیلی جب آپ لگانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو اٹس اے سم تھنگ. وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے نا کوئی نہیں, آپ نے جیسے آپ کو ایک نیا کوٹ دے دیں, آپ نے کہا کہ ڈیلی آپ نے پہننا ہے, تو آپ کو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا ہر ڈریس کے اوپر پہننا. تو اسی طرح آپ کو سن اسکرین بہت ہی ایک ایکسٹرا کام لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اٹس سم تھنگ یو نو کہ یہ میں بہت ایکسٹرا کر رہا ہوں اپنی لائف میں, ایکسٹرا ایفرٹس ہیں, بٹ دے ڈو ہیلپ. دیکھیں صرف آپ کو ٹیننگ سے نہیں بچاتے, آپ کی اینٹی ایجنگ کرتے ہیں. آپ کی اینٹی ایجنگ میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اینٹی ایجنگ کے لیے, سن اسکرین اور آپ کا دوسرا موئسچرائزر. ٹھیک ہو گیا. آپ دونوں چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اینٹی ایجنگ کریں. تو جب سن اسکرین لگا رہے ہیں آپ کو وہ 5 سے 10 سال بعد جا کے آپ کو ریزلٹ. تو وہ جو کریموں کے ایڈ آتے ہیں جو آپ کو ایک استعمال سے آپ کو جادو ہو جائے گا اور حسین اور گورے دیکھیں اس میں ڈفرینٹ گولڈن پرل, فائزہ بیوٹی کریمز, اور بہت سے اس کے بورڈ کے اشتہارات آپ کو ہر دوسری دیوار پر نظر آئیں گے, پاکستان کی ہر دیوار پر نظر آئیں گے. ہر ہمارے 2 ہی مسئلے, ایک تو میں بتا نہیں سکتی جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ کہ رنگ گورا کرنے والی کریم. لیکن سچ میں وہ ایک
बहुत बड़ा डिजास्टर Exactly, है. हमारे पास पेशेंट्स फाइजा ब्यूटी क्रीम गोल्डन पल्स बहुत सालों से इस्तेमाल करते हुए आते हैं और उनकी स्किन बर्न हुई होती उसका है. कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, लोगों ने बेटनावेट, मैं नाम ले रही हूँ लेकिन ये तमाम चीजें मिला के टिकटॉक जितनी पे स्टीरॉइड्स business है हैं, भाई. जी बिल्कुल, जितनी स्टीरॉइड्स हैं, जितनी हार्मफुल क्रीम्स है, वो सबको मैनेज वो एंटर वो उसमें मिक्स करते हैं और उसके बाद वो एक अच्छी सी मैजिकल क्रीम बन जाती है. मैं तो उसको मैजिकल क्रीम कहती हूँ, जो कि डिजास्टर कॉज करती है क्योंकि वो ब्लैक मैजिक है. ऐसा ही है. इट्स अ ब्लैक मैजिक. क्योंकि उसके बाद जैसे वो 2 से 3 दिन में रिजल्ट्स देती है, आफ्टर 15 days 1 month पेशेंट्स यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लैक कलर की स्पॉट्स और छाइयों के साथ आते हैं. उनको ट्रीट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक लगाई होती हैं. और सुना कैंसर भी हो सकता है इनसे. बिल्कुल हो सकता है क्योंकि वो आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी स्किन की उसको बिल्कुल उड़ा देते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. तो आप जब सन एक्सपोजर में जाएंगे इसलिए वो फ़ौरन बर्न हो जाती है, वो ब्लैक कलर की दिखती है. उसको आमतौर पे हमें लाजमा या छाइयाँ हम उनको बताते हैं. सही सही. तो और आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि इसमें सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. हम लोग के पीछे रहे भाई. हाँ, अब मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि मेल्स हैं. और अगर आप उनकी बॉडी का कलर देखें तो इट विल बी वेरी फेयर, बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्शन होगी उनकी अपनी पर्सनल. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया हमारे फेस जो है वो टैन करता है. अब जैसे फेस टैन करते हैं तो पेशेंट जो भी है ना, लोग समझते हैं कि हम सबसे पहले फेस को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाएं, इट शुड बी मोर ब्राइटर देन द बॉडी. तो इंस्टेड ऑफ कि वो डॉक्टर्स के पास आए प्रेजेंट करें या उनसे कंसल्ट करें तो वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम कर लें. ऑल तो इतना कुछ डॉक्टर्स चार्ज नहीं करते हैं, खौफ है, पता नहीं क्यों. हाँ, तो वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आई थिंक नीडेड होती है. सो वो यूजुअली चले जाते हैं लोकल फार्मेसिस्ट पे या उसमें कोई भी क्रीम रंग वाला रखने वाली ले लेते हैं. तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो खुद लोग अपने साथ कर रहे हैं. उनको आइडिया इरिवर्सिबल होगा जो जिसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हो. मैनी आफ्टर प्रोसीजर्स हमने बहुत पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, बट आफ्टर मेनी सेशंस. बिल्कुल, मतलब तकलीफ से तो गुजरेंगे ना फिर हम, ऑब्वियसली मसाइल तो होते हैं, पैसे का ज़िया भी होता है. तो पहले एक्सपर्ट के पास आप आ जाएं. अच्छा, एक सवाल और आता होगा, वो है वजन कम करने वाला. मुझे पतला करते तो जहाँ को गोरा नहीं कर सकते उनको हम पतला करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही वो है. क्या है जी प्रोसीजर्स? उसके लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं. बहुत कम से भी स्टार्ट होते हैं, नॉन इन्वेसिव जिन्हें हम कहते हैं. उसमें आपकी कुछ डाइट एंड एक्सरसाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है. अगर आप वो नहीं करवाना चाहते देन उसके साथ आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स, जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल हैं, स्लिमिंग ड्रिप्स काइंड ऑफ थिंग्स भी अवेलेबल है. और हमारे पास डिफरेंट. इसमें भी कुछ जादू होता है या टाइम लगता है? नो, उसमें भी होता है. ये कस्टमाइज होते हैं आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपकी फिगर के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट, आपका BMI प्रॉपर इसमें हम कैलकुलेट करते हैं. आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, हम उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं. तो ये ट्रीटमेंट कस्टमाइज होते हैं. लाइक आपका जो भी पेशेंट आ रहा है उसको कस्टमाइज ट्रीटमेंट मिलता है. थोड़ा सब्र चाहिए इसके लिए ना, क्योंकि वजन बढ़ाना इतना, वो सामने पिज्जा का डब्बा पड़ा है उसको देख देख के मैं 3-4 किलो बढ़ चुका है. लेकिन जब मैं इसको मुझे उतारना होगा, वजन कम करना होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एक्चुअली हाँ, जब पेशेंट्स खुद घर में अपना वजन कम करते हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल होता है. मोटिवेशन नहीं मिलती. एग्जैक्टली, उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है. तो हम जो है उनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ सपोर्ट सिस्टम देते हैं. तो वो बहुत अच्छा रिकवर करते हैं और उनको मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है. और वो अपना वजन ऑन मंथली बेसिस अपना बहुत अच्छी क्वालिटी हेल्दी तरीके से हेल्दी वे में. जगह जगह पे जो सैलून बन गए, जो पार्लर बन गए, उसके अंदर आपको नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, हाइड्रा फेशियल हो रहे हैं और ऐसे ऐसे डिजास्टर्स उसके रिजल्ट आते हैं. स्किन खराब, बाल खराब, मतलब ये ज्यादती नहीं है कस्टमर के साथ, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में. जी बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत ज़्यादा क्वैक्स और समझ लें कि नॉन डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है. बट आई थिंक द पेशेंट शुड कम फर्स्ट एंड सी कि आइदर वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या नहीं. तो ये प्रोसीजर्स ऑब्वियसली हो रहे हैं, नो डाउट. कोई चेक एंड बैलेंस नहीं. तो चेक एंड बैलेंस हाँ, वो पूछने लगी थी मैं आपसे, है कोई कि नहीं? यस वी हैव, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं पाकिस्तान में जो वर्क कर रहे हैं. बट इंस्टेड फिर भी जो है ना, यू नो, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं. खुल के बोले, हम बताएं तो कंडेम करना चाहिए. या एग्जैक्टली, आई एम कंडेमिंग राइट नाउ कि ये नहीं होना चाहिए. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेशेंट शुड सी फर्स्ट कि उनका जो डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है या नहीं. सो उसमें आपको प्रॉपर चेक खुद भी करना चाहिए एज अ पेशेंट. उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर सिस्टम है, इसकी प्रॉपर काउंसिल्स हैं जो काम कर रही हैं और कंप्लेन हाँ वहाँ पे वो कर रहे हैं. और बहुत से क्लिनिक्स क्लोज हुए हैं, बहुत से सैलून्स क्लोज हुए हैं इसके बाद. तो इट्स अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस चल रहा है. अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स योर सेकंड सेगमेंट, आपके करियर का जो है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन.
تو میں تو سنا کہ سر سے بال خط کم ہو تو پیسے آتے ہیں تو آپ روک دیتی ہیں پیسے لوگوں کیا ریشو ہے جی لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرانے کی ہے؟ دیکھیے یہ تو ویسے بہت بڑی میتھ ہے لیکن جس کے سر پہ بال, لیکن دیکھیے یہ ایک ایج ریلیٹڈ میتھ ہے. جب تک آپ کے بال گرتے ہیں تب تک آپ کے پاس پیسے بہت آ چکے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر چکے ہوتے ہیں, تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ ایک میٹافور ہے. بٹ ایسا ہے نہیں. ایکچولی جو ابھی ہمارے پاس پیشنٹس پریزنٹ کر رہے ہیں, دے آر ویری ارلی ایٹ ایج, دے آر ویری ینگر ایٹ 24, 22. ان کی یہ ایجز چل رہی ہیں اور دے آر کمنگ ٹو اس فار دیز پروسیجرس. اینڈ اس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم جتنے کر رہے ہیں اراؤنڈ 30s, اراؤنڈ 20s, ان کے زیادہ ہو رہے ہیں. تو مینس اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ایج, یہ آپ کے جینس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو گنج پن کا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں, گر رہے ہیں. میلز میں زیادہ کامن ہے بٹ فیمیلز میں بھی یہ ہے مسئلہ, اور ہم ان میں بھی کرتے ہیں. ایون ہم فیمیلز میں آئی برو ہیئر ٹرانسپلانٹس بھی بہت کر رہے ہیں. آئی بروز کا بھی بہت مسئلہ ہے. کچھ لوگوں کے نیچرلی آئی بروز نہیں ہوتے ہیں, دے آر ویری تھن, بہت پتلے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ان کو بار بار ڈفرینٹ پروسیجرز یا مائکرو بلیڈنگس اینڈ آل دیٹ اسٹف کروانا پڑتا ہے. تو ہم ان میں آئی برو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. اوکے, اچھا. ان کے لیے لائف ٹائم ایک چیز آ جاتی ہے, ان کو بار بار کلینکس یا سیلونس نہیں جانا پڑتا اپنے اس پروسیجر کے لیے. تو میلز میں بیئرڈ کا ڈاکٹر اشنا سے بات کر کے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو صحیح ڈاکٹر مل جائے نا, اسٹیٹک ڈاکٹر مل جائے, تو پھر آپ جو ہے نا وہ تباہیاں مچا سکتے ہیں, لیکن اس میں تجربات نہیں کرنے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ضرور رپورٹ کریں جو کہ خوبصورتی کے نام پہ جو پیسے بٹور رہے ہیں سلونس کے اندر, یا جو ایکسپرٹ نہیں بھی ہیں, انہوں نے اسٹیٹک کلینکس بنائے. اٹس اے ویری گڈ بزنس. مطلب اسٹیٹک خوبصورتی, آپ کو پتہ نا کہ لوگ ویسے دیوانے ہوتے ہیں اسے. اچھا, لیکن آپ نے اپنے آپ کو بڑا سمپل رکھا ہوا ہے, مطلب آپ تنگ آ گئی دیکھ کے خوبصورتی. یو آر پریٹی فیس ماشاءاللہ. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو جو ہے نا فالو کرنی ہی ہے ٹرینڈس کہ یہ آ رہا ہے تو یہ کرا لے. لو, آپ کی اسکن ہیلدی ہونی چاہیے, بریتھ کریں آپ اپنی اسکن میں. نو ڈاؤٹ میں آپ کو پریٹی لگ رہی ہوں, بٹ اس میں کہ آئی آلسو ہیو پروسیجرس, میں خود بھی پروسیجرس کرواتی ہوں. لیکن ویسے پروسیجرس ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو نیچرل بناتے ہیں, آپ کو نیچرلی ہیل کرتے ہیں, آپ کی نیچرلی آپ کی اسکن کو گلو کرواتے ہیں. دے آر ناٹ آرٹیفیشیل کہ کچھ ہم اس میں ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جو آپ کی اسکن کو ان نیچرل. لوگوں کے مائنڈ میں بہت بڑا کنسیپٹ ہے. جب باتیں کرتے کرتے مجھے یاد ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, تو اکثر لکھا آتا ہے نا کہ یہاں دلہے تیار کیے جاتے ہیں. تو میں نے سنا ہے کہ اس دفعہ دلہے بڑے آئے ہیں تیار ہونے کے لیے آپ کے پاس. ایسا ہی ہے, میرے پاس اس دفعہ برائڈلس تو ہے ہی, ان کا فلو تو ہے, بہت زیادہ برائڈل پیکیجز ہمارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دے گیٹ سم ٹریٹمنٹ جو کہ کاکٹیلس میں چل رہی ہوتی ہیں, اینڈ ان کو ہر طریقے سے انٹرنلی ایکسٹرنلی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. کہ انٹرنل ان کا ڈیٹاکسیفیکیشن بلڈ کی, جیسے کہ بہت زیادہ جیسے فوڈ ہائیجین مینٹین نہیں ہوتی ہے, اسٹریس ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو کاکٹیلس پلس اسکن کے پروسیجرز اور وہ ایڈوائز کیے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکن. تو لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہے کہ گرومس بہت زیادہ جو ہے آئے ہیں, اور گرومس نے پراپر پیکیجز تھے ان کے, اینڈ دے پریزنٹ ٹو می 3 to 6 months before. سو آج کل مینس میلز بھی جو ہے وہ کافی کانشیس ہوئے ہوئے اینڈ اچھی بات ہے, یہ تو اچھی بات ہے. دلہا بیچارہ جی مزار یتیم سا لگ رہا ہوتا تھا, اور دلہے نے تیار ہوتی تھی, تو اچھی اب صحیح مقابلہ جو ہے نا وہ ابھی ایسا ہے کہ اس دفعہ جو تھے بہت سارے ہمارے اس برائڈ ویڈنگ سیزن میں I have done a lot of grooms کے ان کے کیا کہتے ہیں, چزل جو لائن بنا دیں ہماری. جو grooms ہے بیسکلی ایک تو ان کی بہت زیادہ ٹیننگ ہوئی ہوتی ہے, پہلے خیال نہیں ہوتا, شادی آ گئی تو ایکچولی ان کی نا بہت اچھی ان کی اسکن کیئر روٹین نہیں ہوتی ہے, اینڈ دے آر ناٹ فالوئنگ دیٹ. تو بس ان کو بہت زیادہ نہیں, ایک ہم ان کو نیچرلی بہت سی چیزیں ایڈوائز کرتے ہیں, ڈائٹ سے لے کے انٹرنل ہائیجین تک, اینڈ ایکسٹرنلی ہم ان کو اسکن کیئر تھوڑی سی بتا دیتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم ان کو کچھ پروسیجرز ایڈوائز کرتے ہیں, تو بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. اچھا, خواتین نارملی جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی, پھر اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں وہ, جب بالکل ہی بڑا گھر ہوتا ہے تو خیال آتا ہے انہیں کہ اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنا. ایسا ہوتا ہے واقعی یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں, ان کو احساس ہوتا ہے. پہلے تو وہ بہت بزی ہوتی ہیں, لیکن when they come to us تو ان کو بہت, اب تو بہت کانشیس ہو گئی ہیں. ناؤ دا فیمیلس دے آر ٹیکنگ گڈ کیئر آف دیم. تو وہ بہت آتی ہیں ہمارے پاس فیمیلز ایسی جن کے کنسرنز ہوتے ہیں, بہت پگمنٹیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کے اسکارس کے ایشوز ہوتے ہیں, اور انہوں نے کبھی ڈاکٹرس کو نہیں دکھایا ہوتا, ان کی چھائیاں ہوتی ہیں فیس پہ, چھوٹے چھوٹے تل ہوتے ہیں, مولز ہوتے ہیں, ان کی جو ہے اسکن کا ٹیکسچر بہت رف ہوا ہوتا ہے, ان کو رنکلس آ رہے ہوتے ہیں, ارلی ایج میں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو پراپرلی اس کے گائڈ کرتے ہیں, تو بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں, اور وہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں. اینڈ جو ان کے ایونٹس انہوں نے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں,
وہ بہت اچھا. یوزلی پہلے ہے فیمیلز ہماری بالکل شادی کے بعد اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں, لیکن کچھ فیمیلز جو ہے اب بدل رہا ہے وقت, اب فیمیلز اپنا دھیان رکھتی ہیں اپنے ہسبینڈس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے آپ کے لیے بالکل. تو وہ ابھی بہت اچھے ٹریٹمنٹس ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, تو بہت اچھا فیل کرتی ہیں, تو کانفیڈینس لیول یہاں سے یہاں تک آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا واقعی اپنے لیے اچھا رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب صبح اٹھے تو دیکھ کے شیشے میں دھر 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 چکانا لگے کہ کون آ گیا میرے سامنے, مطلب یو شوڈ لک گڈ فار یور سیلف. اچھا دوسرا یہ کہ کیا خوبصورت لگنے کے لیے کوئی سرٹن ایج بریکٹ ہے یا کسی بھی عمر میں آپ اچھے لگ سکتے ہیں؟ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, ایج از جسٹ اے نمبر. اگر آپ کی ایج, میں تو کہتی ہوں ایج گریسفلی, یو نو, آپ کی ایجنگ تو ہے, ایک چیز ہے جس نے آنا ہے, بٹ ایج گریسفلی آپ اپنے آپ کو مینٹین کریں. آپ اپنی جیسے ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں, اس طرح اسکن کی بھی ایک ہیلتھ ہے. اسکن بھی آپ کی باڈی کا ایک بہت بڑا آرگن ہے, ہماری باڈی میں سب سے بڑا آرگن آپ کی اسکن ہے, تو آپ کو اسکن کا بہت اچھا خیال رکھنا چاہیے. تو اسکن واپس آپ کا خیال رکھے گی, آپ کو کانفیڈینس دے گی, آپ کا جو موٹیویشن لیول ہے آپ کا آپ کو انسپائر کرے گی. سو آئی تھنک اسکن از اے ویری بگ تھنگ. تو اور آپ اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں اپنے پرائیورٹی لیولس پہ, تو اگر آپ اس کو فرسٹ پرائیورٹی لیول پہ رکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا رسپانس دے گا. اچھا, ہمارا پلان تھا کہ اس کا ہم پارٹ 2 بھی رکھیں گے, لیکن ہم دوبارہ آپ کو بلائیں گے ضرور, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ میں سیلیبریٹی کی لسٹ ایک لے کر آؤں کہ جن کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کچھ انہوں نے کروایا ہوا ہے. مجھے پتا تو ہوتا ہے سب کو, جن سے وہ کرواتے ہیں بل بورڈس میں تصویریں لگ جاتی ہیں ان کی, اور کن کو کروانا چاہیے. یا ایک اگر میں سیگمنٹ آپ کے ساتھ کر لوں چھوٹا سا, کہ فرض کرے اگر آپ کو مائرہ خان کو کچھ ٹریٹمنٹ کرنا ہو اسٹیٹکلی, تو کیا دیں گی ان کو؟ یہ تو آئی تھنک ہم پریپیئر کر کے بولیں گے. پھر بھی ہے نا, مطلب اسکن ہائیڈریشن کرنے یا نو, آئی تھنک شی از گڈ. ابھی ان کو سچ نیڈ نہیں ہے کسی ٹریٹمنٹ کی. شی از آلریڈی اپ ٹو سرٹن لیول کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. تو اگر تو وہ ریگولر بیسس پہ اگر کروائیں گی بھی, تو وہ ہائڈرا فیشیلز یا جو اپنی مینٹیننس کے لیے وہ کچھ کروا سکتی ہیں. دیٹس اٹ. اور لڑکوں میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور لڑکوں میں یہ ہے کہ either they are not applying sunscreen on the first priority, اور باقی یہ کہ وہ بھی اگر بہت سے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں they are very gentle, کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کا, تو وہ they can have that treatments. تو اگر وہ چھوٹے سے ٹریٹمنٹ بھی اگر وہ لے لیتے ہیں لائٹ سا, تو وہ بہت اچھا ان کی اسکن بلوم کرتی ہے. جس سے صابن سے انہوں نے کپڑے دھوئے سے منہ دھو کے آپ ان کی بالکل ورژن ایک طرح سے بالکل ورژن اسکن ہوتی ہے. تو جیسے ہی کچھ ہم پروسیجرز کرتے ہیں تو بہت اچھا ان کو رسپونڈ ملتا ہے. تو کس کو بولیں گے ذرا ہاتھ والا رکھے کم کر دیں؟ ہے کوئی ایسا ایکٹر یا ایکٹریس جس کو آپ بولیں کہ بس کافی ہوگی؟ بہت سے ہے. نہیں, ابھی میں نہیں بولوں گی. کوئی ہنٹ, چلو کوئی ڈرامہ کا نام بتا رہے ہیں. چلیے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکلوز کریں گے. ڈپلومیٹک جواب دیا ہے, لیکن ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے کہ جب پتہ چلے ایسا. لیکن معلوم ہو جاتا ہوگا نا آپ کو کس نے کچھ زیادہ اوور ڈو کر دیا ہے. ایسا ہوتا ہے, آپ کو دکھنے سے پتہ چل جاتا ہے, بیکاز آپ کے جو فیچرز ہیں نا وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ بہت آرٹیفیشیل نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ہم مینیج کرتے ہیں. ایون کہ ہم بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی جو مسٹیکس ہیں یا اس طرح لوگوں کی ڈیزاسٹرز ہیں دوسرے لوگوں نے کیا, ہم ان کو تھوڑا سا مینیج بھی کرتے ہیں. ہوتا ہے آپ کے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں؟ اچھا, صحیح. ہم بہت سے پیشنٹس ہیں جو بہت زیادہ ڈیزاسٹرز کروا کر آئے ہوتے ہیں دوسرے کلینک سے. ہیئر ٹرانسپلانٹس ہیں, اسکن کے پروسیجرز نہیں ہوئے, فلرز ہیں, ہم ان کو مینیج کرتے ہیں. ہم بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ہم نے ری ڈو کیا ہے, انہوں نے جو پہلے پروسیجرز لیے بہت ان کے اچھے ریزلٹس نہیں ہیں, تو ہم ان کو مینیج کرتے ہیں. اوکے, صحیح. اچھا, اب اپنا بتائیں کہ اپنی اسکن کا خیال آپ کیسے رکھتی ہیں؟ 2-3 اسٹیپ تو کہ ہماری اسکن بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے, آپ کی طرح سے ہو جائے. دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک تو ریگولر بیسس پہ ہم مائکرو نیڈلنگ کرواتی ہوں فیس کی, ٹھیک ہے, دیٹ از ویری نیچرل. وہ اس میں آپ کی میں PRP+ مائکرو نیڈلنگ کرواتی ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ہی اسکن نیچرلی گلو کرتی ہے. اور منتھلی بیسس پہ آئی ڈو ٹیک ہائڈرا فیشیلس, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسکن کو مینٹین رکھتے ہیں, گلوئی کرتے ہیں, آپ کے پورس کو جو ہے وہ کلاگ ہونے سے پریونٹ کرتے ہیں. مجھے ان دونوں پروسیجرز, یہ تو بیسک پروسیجرز ہیں, ٹھیک ہے, ان دونوں کے بعد مجھے ایکنی کا بہت ایشو تھا. میری ایکنی پرون اسکن ہے, اور اس کے بعد مجھے ابھی تک ایکنی کا پرابلم واپس ڈیولپ الحمد للہ نہیں کیا. اینڈ اس کے علاوہ بالوں کے لیے PRPs, ایکزوسومس, یہ میرے ریگولر بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. سو اس سے یہ ہے کہ بالوں کی گروتھ یا جو ہیئر اسٹائلنگ سے یا آپ کے ڈائی کرنے سے جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ بہت اچھے مینیج ہو جاتے ہیں. اچھا, ریگولر بیسس پہ آپ کے جو ہے مارننگ میں یوزلی ہم ہوتا ہے کہ سن بلاک آن دا فرسٹ پرائرٹی پہ ہے, ٹھیک ہے. اگر تو جیسے کہ آج کل اسکن کیئر, کورین اسکن کیئر بہت ان ہے, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کچھ اسٹیپس فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ مارننگ میں وائٹامن C سیرم آپ اپلائی کر لیں, ٹھیک ہے, اور ایوننگ میں آپ 1 or 2 a week ایک ریٹینول سیرم ایڈ کر لیں اپنی لائف میں, تو آئی تھنک مور دین انف ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ
باہر جا رہے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی, تو دین ڈو ایڈ سن اسکرین آن دا پرائرٹی کتنا ایس پی ایف ہونا چاہیے؟ دیکھیں اگر تو آپ آؤٹ سائڈ ڈپینڈس کہ آپ کتنا سن ایکسپوئر ہوتا ہے, تو 30 to 50 SPF از مور دین انف. بٹ اگر آپ کی ٹین پرو اسکن ہے, بہت ٹیننگ ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ایزیلی ٹین کرتی ہے, ان دیٹ سینیریو آپ 100 SPF پہ بھی جا سکتے ہیں. اگر جیسے کچھ پیشنٹس ہیں ان کو چھائیاں بہت ایزیلی ہو جاتی ہیں, پگمنٹیشن بہت جلدی ہو جاتی ہے, ہم ان کو کہتے ہیں SPF 100 ان کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا, وہ آنٹیاں باجیاں جو ٹوٹ کے بتاتی ہیں کہ اس میں یہ ملا کے آپ لگائیں اور پھر آپ دیکھیں, مطلب جتنی بھی انگریڈینٹس ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں یہ کہ اگر تو وہ اسٹیرائڈز اور اس طرح کی کریمس بناتی ہیں تو بگ نو. اگر تو یہ ہے کہ اگر وہ دیسی لائک اگر گھر میں کچھ ریمیڈیز ہیں, ہوم بیسن ہے, وہ الاؤڈ ہے, وہ کر سکتے ہیں. اگر تو وہ جیسے ہماری امی دادیاں تھیں نا, وہ بہت نیچرل آرگینک چیزیں کرتی تھیں, وہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, وہ میں ان کے لیے ہم منع نہیں کرتے انٹل انلیس وہ اگر آپ کی اسکن پہ کوئی ریئیکشن نہ کریں, یا وہ آرٹیفیشیل نہ ہو, یا وہ پروسیسڈ نہ ہو. ادروائز دے آر ویری ایزی کہ وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. کم از کم دل کی تسلی ہو جاتی ہے, کچھ لگایا ہے منہ کے اوپر, چاہے فرق پڑے یا نہ پڑے, تسلی ہو جاتی ہے. بٹ وہ پیچ ٹیسٹ اس کا لازمی کریں, آپ اپنی چھوٹی پیچ ٹیسٹ لازمی کریں گے, تھوڑے سے پیچ پہ آپ اپلائی کریں, اس کے بعد آپ لازمی اس کو ٹرائی کر لیں. اگر تو وہ سوٹ کر رہا ہے آپ کی اسکن کو تو دین وہ ہارمفل نہیں ہے, بینیفٹ دے نہ دے بٹ ہارمفل ایٹ لیسٹ نہیں ہے. بٹ اگر جو وہ کریمس ملا کے مکس کر کے, ٹک ٹاک پہ آپ نے دیکھا وہ اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹب رکھا ہوتا ہے, دیکھیں نہانے والا جو ٹب ہوتا ہے, جو ہے نا ایک باہر سے کوئی آپ کو کچھ کپڑا دے گا وہ کبھی بھی آپ یوز نہیں کریں گے, آپ کوئی ایسی چیز دے گا آپ نہیں لگائیں گے. آپ اپنے سبلنگ کا بھی ہیئر برش یوز نہیں کر رہے ہوں گے, آپ میک اپ برشز یوز نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ ایک بڑے بڑے ٹبوں میں انہوں نے بالٹیوں میں چمچوں سے بہت ہی انہائیجینک ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو لوگ کیسے اپنے فیس پہ اس کو اپلائی بھی کر لیتے ہیں. اور 3,000 روپے کلو میں نے آرڈر کیا تھا اصل میں, لیکن کینسل کر دیا. کتنا بڑا جار, 3,000 کا نا, تو زعفرانی کریم تھی کوئی, اور اس میں تیل تیر رہا تھا, اور اس میں زعفرانی آئل ہے, پتہ نہیں کیا, کچھ دیکھنے میں بڑا اچھا لگا. اور فلٹر لگایا وہ اس لڑکی نے. جب آپ نے کہا میں نے آرڈر کیا تھا, میں تو آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ کیسا رہا. اللہ کی قسم سے میں نے نہیں آرڈر کیا تھا, لیکن پتہ ہے اس لڑکی نے وہ فلٹر لگایا ہوا, سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی, اور ایسے ناخن بڑے بڑے, میں یہ کریم لگاتی ہوں, شکل نہیں دکھائی اس نے, لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ اگر نہیں, لیکن یہ بہت کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, بہت کیپٹیویٹنگ ہوتا ہے, اتنا کہ لوگ پرچیز کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اور 3,000 کا آپ ایک جار تھا, ½ kg کا, اندازہ کر لیں کہ کتنے ان کو آرڈر ملے ہوں گے. اور دیکھیں وہ کتنا یوز ہوا ہوگا, وہ اس میں جسٹ اسٹیرائڈس, بیوٹی کریمس اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو سوچیں کتنا ڈسٹروائے کر دیا ہے لوگوں نے. اور وہی بات کہ پلیز ایکسپرٹ کے پاس آپ آئیں. ڈاکٹر اشنا, اگر آپ سے کسی نے اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو کیسے, مطلب کہاں پریکٹس کریں؟ ہمارے ویسے تو JJ Aesthetics پہ آن لائن بھی آپ اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں, ہمارے نمبرز بھی چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں, ہمارے نمبرز آن لائن گوگل پہ آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. JJ Aesthetics کے نام سے آپ JJ Aesthetics گوگل پہ لکھیں گے, JJ Aesthetics. سو اگر آپ اس پہ انسٹاگرام پہ آپ اس کو انٹر کریں گے تو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے, تو آپ اپنی اپوائنٹمنٹس بک کروا سکتے ہیں. ہیئر کنسلٹیشنس ہماری فری ہیں, سو جس کو ہیئرس کی پرابلم ہے دے ڈو کم اس, اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ردا کے ریفرنس سے جو لوگ آئیں گے ہم ان کو اسکن کنسلٹیشنس بھی فری دے دیں گے. زبردست. زعفرانی کریم نہیں لگانی آپ نے, ڈاکٹر اشنا کے پاس آپ نے آنا ہے تاکہ آپ واقعی حسین لگیں اور نیچرلی خوبصورت لگیں, بالکل کچھ آرٹیفیشیل نہ لگے. اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو سے, کوئی دل کی بات آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں, جیسے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو خود کا بھی خیال رکھیں. آپ کی اسکن کا بھی, آپ کی باڈی کا بھی, آپ کی اس کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا ہے. تو خود کو بھی پرائیورٹی دیں اور خود کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اشنا, اٹ واز لولی ہیونگ یو, اور مجھے بہت مزہ آیا. اینڈ وی آر پلاننگ پارٹ 2 آف دس پوڈ کاسٹ. جو کچھ چیزیں رہ گئی تھی نا ہماری بیچ میں, ابھی تو بہت کچھ سینسر ہو جائے گا, لیکن جب پارٹ 2 آئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا. اور امید ہے کہ جو آپ کی کوئریز ہیں, جو ڈاکٹر اشنا نے آپ کو سمجھایا ہے کہ پلیز ایسے کریکس کے پاس نہ جائیں, پیسے بچانے کے لیے خدا نہ خاصا کینسر کے قریب آپ نہ جائیں, اسکن کو داؤ پہ نہ لگائیں. ڈو کنسلٹ ڈاکٹر اشنا. JJ Aesthetics پر یہ ہوتی ہیں, آپ انسٹاگرام پہ ان کو سرچ کر سکتے ہیں, اور پھر ایک نیچرل خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنی زندگی گزاریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے بیوٹیفل. اللہ حافظ.